بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارے 20 کے تحت ہم آپ کو 5 باتیں بتلانے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس میں ملنے والی مہلت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات ہے، ہدایت کا پیغام بندوں کی ذمہ داری، ہدایت دینا یہ اللہ کی ذمہ داری۔ تیسری بات ہے، یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے اور آخرت کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، دنیاوی زندگی کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پانچویں بات ہے، والدین اگر گناہ کی دعوت دیں یا گناہ کے کام کی ترغیب دیں تو اس گناہ کو چھوڑ دینا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ ہم آج آپ کو یہ 5 باتیں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، سنانا اور سننا اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ دنیاوی زندگی اللہ کی طرف سے غنیمت ہے، نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 73 میں یوں کہا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیاوی زندگی یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل ہے، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، وہ اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہیں، اس کی قیمت کو سمجھ کر اللہ پر ایمان لا کر اعمال صالحہ کر اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے اس فضل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بعض نادان بیوقوف قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس غنیمت کو اللہ کی مہلت سمجھ کر اپنی نادانی، غفلت، لاپرواہی کے ساتھ اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس آیت کے اندر ہمیں بات واضح معلوم ہو گئی، یہ زندگی اللہ کی طرف سے لذو فضل یعنی بڑا ایک فضل ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب نعمت ہے تو اس نعمت کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے اور صحیح معنی میں ہمیں اللہ کا بندہ بن کر عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ نے کہا لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، یعنی عقل نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعا ہے یہ بات صحیح معنی میں سمجھنا اور اس پر ہماری زندگی میں اپنانا، اللہ ہمیں اس کو اپنا مقدر بنائے۔ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں، اولیاء کا کام، انبیاء کا کام، صالحین کا کام، دعوت پہنچانے والوں کا کام صرف دعوت کا پیغام پہنچانا ہے، دعوت کا پہنچانا اور اس کے طریقے کو سیکھنا اور صحیح معنی میں حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس کی معنویت کو سمجھتے ہوئے پہنچانا، یہ ان سب کا کام ہے۔ اور ہدایت دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت میں ایک پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز چاچا جو دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ نافع تھے، سب سے زیادہ انفع تھے۔ جب وہ گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تڑپ تھی، جو میرے عزیز ہیں، میرے اپنے ہیں، وہ دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، مگر اللہ کی شان یہ ہوئی کہ حضرت ابو طالب اللہ کے نبی کے پیارے چاچا ایمان نہ لائے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس پر آپ کو بہت سخت رنج ہوا، ملال ہوا، آپ بڑے افسوس میں ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور یہ پیغام دے دیا، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ افسردہ نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، ہدایت ہماری توفیق سے ملتی ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ جتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت ہمیں سننے کی ملتی ہے اور احادیث میں ہر جگہ پر یہ لفظ ملتا ہے، اللہم انا نسألک الہدی، اللہ ہم آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی مختصر سی ہے اور اس کا بقا اور باقی رہنے والی چیز آخرت ہے۔ دنیا کے اندر بہت عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں سورہ قصص کی آیت نمبر 60 میں کہہ دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے اور اس کی ایک زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ جب آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے تو اس کے اندر یہ بات اور پیغام ملتا ہے کہ یہ دنیا کی جو ہمیں دنیاوی زندگی کے اندر جو فائدہ نظر آتا ہے وہ نقد دکھتا ہے، اور آخرت کا فائدہ ہمیں نقد نظر نہیں آتا ہے، ادار نظر آتا ہے۔ نقد فائدے کے لیے اب ملنے والے فی الوقت کے خوشی کے لیے آخرت کی خوشیوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخرت کی خوشی کے لیے دنیا کی خوشیوں کو تباہ یا دنیاوی خوشیوں کو روکا یا کم کیا جا سکتا ہے، یہ آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتے ہیں دنیا کو للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو، یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، قارون اپنے آن و بان کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا۔ اس وقت جو لوگ دنیا کو چاہنے والے تھے کیا کہے؟ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی یہ دولت جو قارون کی ہے وہ مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، یہ بڑے قسمت والے لوگوں کی چیز ملتی ہے، اب ہم کیا کریں؟ وہیں پر اللہ کی معرفت رکھنے والے، حقانیت کو جاننے والے لوگ موجود تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وقال الذین اوتوا العلم یا لیت لنا مثل وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، حق کی معرفت ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے کاش تم پر افسوس ہے، تم اللہ کے دیے گئے ثواب کو جو ایمان پر اعمال صالحہ پر ملتا ہے اس سے تم اس کو بہتر نہ سمجھو۔ وما یلقاها الا الصابرون، یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر بتلایا گیا وہ آیا، پھر جو لوگ تمنا کرتے تھے صبح اٹھ کر جب دیکھنے لگے تو فخسفنا به بدار الارض، قارون اور اس کا زمین پوری ہلاک و برباد ہو چکی ہے، وہ ڈوب چکی ہے، تو کیا کہنے لگے؟ لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کی اگر ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی وہ نعمت دنیا کی دے کر ہلاک و برباد کر دیتا۔ تو اس آیت کے اندر یہ پیغام ملتا ہے دنیاوی زندگی کو للچائی نظروں سے دیکھنے سے منع کیا گیا اور آخرت کی زندگی پر توجہ کی درخواست کی گئی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 کے اندر فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اے لوگو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، وہ حسن سلوک کرنے کے سب سے زیادہ لائق ہیں، فائز ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مگر یاد رکھنا اگر وہ تمہیں دین سے دوری کی یا دین کے مخالف کی، شریعت کے مخالفت میں کوئی حکم دے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تو تم اس موقع پر ان کی اطاعت نہ کرنا بلکہ رکے رہنا۔ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم ما کنتم تعملون، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بتلا دیں گے کہ تم کیا کیا کر کر ہمارے پاس آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔